اب آپ کی توجہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو آیات بینات میں سے لفظ عبد کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات قرآن مجید میں جہاں سورہ الاسراء میں سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، وہاں مالک کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ تو اب ذہن سوال کرتا ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ مالک کائنات یہ نہیں فرماتا سبحان الذی اسری برسولہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی۔ مالک یہ بھی نہیں فرماتا سبحان الذی اسری بنبیہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی۔ مالک کائنات فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ جبکہ آقا تاجدار کائنات کی شان اور مقام کو اگر دیکھیں، میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ مولا بندہ ہونے سے نبی ہونا افضل ہے اور نبی ہونے سے رسول ہونا افضل ہے۔ اے مالک کائنات، جب تو سفر معراج مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے اور مقام رفعت کو بیان کر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور تاجدار کائنات کی ذات کے اس گوشہ کو بیان کرتا جو گوشہ بھی آپ کی شان عرفہ کو بیان کرتا ہے، تو وہ ہے شان رسالت۔ تو اے مولا، تو تاجدار کائنات کو شب اسرا جب سفر معراج کرواتا ہے تو ایسا کیوں نہیں فرماتا کہ محبوب وہ جس کو میں نے رسول بنایا یا جس کو نبی بنایا، بلکہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو یہاں تاجدار کائنات کے عبد ہونے کو کیوں بیان کیا؟ حضور تاجدار کائنات کے بندہ ہونے کو ہی کیوں بیان کیا؟ اس پر سامعین آئمہ نے کئی حکمتیں اور راز بیان کیے، ان میں سے کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ چند ایک محبت اور عشق کے موتی آج آپ کے ذہنوں سے قلوب تک پہنچانے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تاجدار کائنات کی بندگی اور ابدیت کا ذکر کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ جب آپ کے اور میرے آقا مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، اس مقام عرفہ میں پہنچے، مالک کائنات نے خود حبیب سے پوچھا اے سونے محبوب تو بتا تجھے کس لقب سے پکارا جائے۔ رب خود حبیب سے سوال کرتا ہے اے میرے محبوب
تو بتا تجھے کس لقب سے پکارا جائے، محبوب تو بتا آج شب اسرا تجھے کس لقب کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں تاجدار کائنات پیارے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے مالک کائنات، میں تیری بارگاہ میں آ کر اپنی بندگی کی شان سے پکارا جانا پسند کرتا ہوں۔ مولا تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو اعلی ہے، تو عرفا ہے، تو مالک الملک ہے۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں اپنا بندہ ہونا ہی پسند کرتا ہوں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چاہا کہ رب کی بارگاہ میں مجھے بندہ کہا جائے۔